بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ ایسے بزنس مین تھے کہ آپ کی تجارت کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی تجارت سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے تاجر، اور آپ کی تجارت ایک انوکھا انداز رکھتی تھی۔ تاجروں کی فہرست میں ایک انوکھے تاجر، سب سے اعلیٰ درجے کے تاجر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ریشمی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کی دکان تھی باقاعدہ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چرچے تھے۔ کتاب میں وارد ہے، محمد ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میں 4 چیزیں پائی جاتی تھی جو آپ کو اعلیٰ کرتی تھی اور تاجروں سے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر ذرا سی بھی لالچ نہیں تھی۔ نفس کا غلبہ ہوتا ہے، آدمی کو لالچ آ ہی جاتی ہے نفس کی وجہ سے، لیکن آپ اس بلا سے پاک تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو لالچ تھی ہی نہیں، بلکہ آپ تو اپنوں کے لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو اپنے لینے آتے، خریداری کرنے کے لیے آتے، تو نفع بھی ان سے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ نفع کیا، کھوٹ کھا کر وہ کپڑے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ امام اعظم کا تھا۔ دوسری چیز آپ رحمت اللہ علیہ میں تھی کہ آپ اعلیٰ درجے کے امانت دار تھے۔ آپ کے اندر ایمانداری بڑی تھی، بے ایمانی پنا آپ کے اندر ذرا سا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز آپ رحمت اللہ علیہ میں یہ تھی کہ آپ دیندار تھے، اور شریعت کے احکام کے مطابق ہی تجارت کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین پر چلیں گے تو تجارت کیسے ہوگی؟ دیکھو، ایک الگ ہی کردار امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو تاجروں کی فہرست میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ دیندار۔ اللہ اکبر۔ تو دین کے ساتھ تجارت کی جائے تو ایک الگ ہی مزہ ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ چوتھی چیز آپ رحمت اللہ علیہ میں یہ تھی کہ آپ درگزر کرنے والے تھے، آپ معاف کرنے والے تھے، اور آپ اکثر لوگوں کو معافی کر دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ ترین بزنس مین امام اعظم ابو حنیفہ، لوگ کہتے ہیں دین کے مطابق اگر تجارت کریں گے، کام دھندے کریں گے تو حضرت ہو ہی چکا۔ یہ بات نہیں ہے یار۔ دیکھو نا، ہمارے سامنے جیتی جاگتی دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ کیسے تھے جانتے کہ ایسے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ اگر کوئی غفلت میں آ کر کم دام لگا رہا ہو چیز کا، اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہو، تو امام اعظم اس کو اتنی ہی رقم دلوا دیتے تھے۔ ایک عورت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی کپڑا بیچنے کے لیے، کپڑا فروخت کرنے کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا قیمت لگائیں گی بی بی؟ کہا 100 دینار۔ وہ تھی 500 دینار کی چیز، وہ کپڑا 500 دینار کا تھا، لیکن غفلت میں، لا علمی کی وجہ سے وہ 100 دینار میں اس کو بیچ رہی تھی۔ امام نے کہا کہ بی بی اس کی قیمت تم بہت کم لگا رہی ہو، اس کی قیمت یہ نہیں ہے، کیا کہتی ہو؟ اس نے 100 دینار بڑھا دیے، 200 دینار کا کہنے لگی۔ آپ نے پھر کہا 300 دینار، پھر کہا 400 دینار، پھر آپ نے کہا کہ ابھی بھی بی بی کم ہے قیمت۔ کہنے لگی آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، مذاق بنا رہے ہو آپ میرا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں بی بی، مذاق نہیں بنا رہا، جب کسی اور کو لے کر آ۔ ایک شخص کو باہر سے پکڑ کر لانا تھا، اس شخص سے پوچھا گیا کہ کتنے میں خریدیں گا؟ اس نے کہا 500 دینار۔ تو یہ انداز دیکھے، اس بی بی کو آپ نے صحیح قیمت دلا۔ اگر لالچ کا غلبہ ہوتا، اور اگر ہماری تمہاری طرح کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ 100 دینار میں خرید لیتا، 500 دینار میں کسی اور کو بیچ کر کے 400 دینار نفع کماتا۔ لیکن یہ ہمارے تمہارے امام ہے جو کہ سب کو حق دلا رہے ہیں، اس بی بی کو صحیح قیمت پر فروخت کر کے دیا۔ تو یہ انداز تجارت کا امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے ایماندار، دیندار،
اور درگزر فرمانے والے اور لالچ سے بالکل پاک تھے۔ تو یارو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ شریعت پر چل کر تجارت کی جائے تو ایک الگ پہچان بنتی ہے اور منافع بھی اللہ رب العزت برکت والا دیتا ہے۔